عید کے دن جو ہیں صحیح معنوں میں اپنے لوگوں سے ملتے ہیں. اگر مجھے آج بھی موقع دینا کوئی کہ کیا ٹریول بیک کرتے ہو ماضی میں، تو میں بغیر سوچے سمجھے کہوں گا کہ میں دوبارہ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاروں. دیکھنے والوں کو عید الفطر کی بہت مبارک ہو. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے موسٹ پرومیننٹ سیاستدان شیر افضل مروت صاحب. یہ بتائیں کس برانڈ کے کپڑے لیے ہیں، کیونکہ پہلی بار آپ MNA بنے ہیں، اپنے علاقے میں آئے ہیں. پہلے تو شیر افضل مروت 15-16 سال جج پہچانا گیا، پھر اس کے بعد وکیل. تو پہلے تو کلائنٹس آتے تھے، علاقے کے لوگ آتے تھے، اب ووٹرز آ رہے ہیں. کیسی گزر رہی ہے عید MNA بننے کے بعد؟ مختلف عید ہے، کیونکہ پہلے میرا قبیلہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا کرتا تھا، اور جو دوست احباب یا سپورٹرز ہوتے تھے علاقے میں. اب تو پورا ضلع میرا حلقہ ہے، اور اپنے ضلع کے لوگوں نے وہ محبت دی ہے تاریخ ساز. آپ یقین کریں کئی دفعہ خواب میں اڑ جاتا ہوں. اپنے علاقے کی بدامنی، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، بے روزگاری، جو ہمارے علاقے کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں سونے نہیں دیتی ہیں. کیونکہ ان لوگوں نے جس طرح دولت کو ٹوکر ماری، اور مذہب کے جو نام نہاد دعوے دار تھے ان کو جو دھتکارا ہے، لوگوں کی محبت نے میرے دل میں گھر کیا ہوا ہے. آج کے پروگرام میں سیاسی باتیں کم ہوں گی، مزاحیہ باتیں زیادہ ہوں گی. اب مجھے امید ہے کہ مائنڈ نہیں کریں. نہیں، میں انشاءاللہ بالکل مائنڈ نہیں کروں گا. آپ کے یہ واسکٹ پہ جو بٹن ہیں، یہ مجھے کوئی اورینٹل بٹنز معلوم ہوتے ہیں، بڑے شاہی بٹن معلوم ہوتے ہیں. دیکھیے گا اس میں کیمرہ نہ لگاؤ، کچھ یہ کیپچر نہ کر رہا ہو اپنے آپ کے گھر کا باہر اندر سے. آج کل تو ویسی جو بھی آدمی آتا ہے ہم ایزیوم کرتے ہیں پین کا کیمرہ ہوگا، کیونکہ لوگوں کی اب عادتیں بگڑ گئی ہے. جی میں تو آپ کے گھر آیا اور 4 کتے اتنے بڑے بڑے ہیوی گھوم رہے تھے. وہ کب سے شوق رکھا آپ نے؟ میں نے تو آج پہلی دفعہ دیکھا ہے، کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نہیں دیکھا. لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں وہ ڈاگز وغیرہ پالیں نسلی قسم کے. اچھا، مجھے کبھی کتوں کا شوق نہیں رہا ہے، یہ میرے بچوں کی خواہش ہے، انہوں نے رکھی ہوئی. شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ کبھی آپ کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ شیر افضل مروت سے لوگ اتنا پیار کریں گے، اتنی چاہت ہوگی؟ قطعاً نہیں، کوئی علم نہیں تھا، جوتشی نہیں تھا، نجومی نہیں تھا، اور بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہے. کبھی ذہن میں بھی نہیں تھا کہ آپ ممبر قومی اسمبلی بنیں گے، اور اتنے ٹف مقابلہ کر کے. آپ کے مقابلے میں ایک تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے، اور دوسرے سلیم سیف اللہ، پاکستان کی موسٹ ایلیٹ کلاس فیملی سے جن کا تعلق ہے. مقابلہ تو ٹف رہا ہی نہیں، کیونکہ جو میری جیت ہے 72,000 اور 50,000 لیڈ دونوں امیدواروں پہ، ایک پہ 72,000 دوسرے پہ 50,000، یہ تو تاریخ ساز وکٹری ہے. گرچہ ابتدا میں دور سے مجھے لگا کہ شاید مقابلہ ٹف ہو، لیکن جب میں ریلی میں گیا، شاید آپ ریلی پہ آئے تھے، تو جب ریلی پہ میں گیا، لوگ آئے ریلی میں مجھے وصول کرنے، سی پیک سے، عیسیٰ خیل سے، جہاں سے ہم لکی مروت میں داخل ہوتے ہیں. تو جو ازدحام آیا تھا عوام کا، اور پھر جو جلسوں میں لوگوں کی شرکت تھی، اس سے مجھے بہت کچھ واضح ہو چکا تھا. مروت صاحب ایک بات بتاؤں، آپ ناراض نہیں ہو؟ میں آپ کو نہیں جانتا تھا. 10 مئی کو شیر افضل مروت، خواجہ عارث اور بیرسٹر گوہر خان، پولیس لائن عدالت لگی ہوتی ہے، باہر آتے ہیں. میں اور اعزاز سید صاحب ہوتے ہیں. آپ اعزاز سید صاحب سے نمبر بھی اس دن ایکسچینج کر رہے تھے. اعزاز سید صاحب نے مجھے کہا کہ یہ شیر افضل مروت ہیں، بڑے دبنگ جج رہے ہیں اور آج کل بڑے دبنگ لائر ہیں. اس وقت میں نے آپ کا پہلا انٹرویو کیا، تو اس کے بعد تو پھر ایک سلسلہ چل پڑا نا. مجھے یاد ہے وہ جو آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب کے سر پہ مارا گیا ہے، رینجرز نے مارا. خان صاحب کے ساتھ 9 مئی کو اس کی گرفتاری کے بعد میں پہلا شخص تھا جو ان سے ملا، اور پہلا ہی شخص تھا جو ان سے ملاقات کے بعد آ کے میڈیا سے مخاطب ہوا، اور خان کا پیغام بھی میں نے دیا تھا. خوف تھا، ہراس تھا لوگوں میں جس دن آپ بولے تھے. جی بالکل، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ اتنا خوف تھا اس دن، لیکن آپ میرے الفاظ بھی یاد رکھیں کہ اس دن جو میرے الفاظ تھے، آج بھی میری زبان میں وہی گنگرج ہے. میں نے پہلا انٹرویو کیا شیر افضل مروت صاحب کا، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پولیس لائن کو چاروں اطراف سے PTI کے لوگوں نے گھیرا تھا، اور ایک کہا جا رہا تھا کہ خیبر پختونخوا سے ہزاروں لوگ آ رہے ہیں اور یہ کوئی انفارچونیٹ واقعہ ہو سکتا ہے.
تو میں کہ شیر افضل مروت صاحب پٹھان ہے، سخت آدمی ہے، کیا کوسچن پوچھوں، لیکن پھر وہ پروگرام میں 8-10 منٹ کا کر گیا تھا. ہاں بالکل بات ہو گئی تھی، لیکن 9 مئی کو جو خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی وہ تو پری پلانڈ تھی، اور بیسیکلی یہی کروانا تھا جو 9 مئی کو کروایا گیا. شیر افضل مروت صاحب، عید کیسی گزر رہی ہے اپنے حلقے میں؟ عید الفطر کہاں پر آپ نے ادا کی؟ کتنے لوگوں کو ملے؟ اور اب تو شیر افضل مروت برانڈ بن گیا ہے، تصاویر تو آگے پیچھے بنتی تھی، اب عید کے موقع پر کتنے لوگ تصاویر بنوا چکے ہیں آپ سے؟ اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ میرا 5واں 6واں انٹرویو ہے آج. جی ہاں. اچھا، آپ نے سوال کیا نا عید کیسی گزر رہی ہے، آپ کو میں بتاؤں، زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ، دوست، کلاس فیلو، عزیز و اقارب، قبیلے کے، ضلع کے، ایسے ملتے ہیں، اور بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں ایکسیڈنٹ سے مر گیا، فلاں بیماری سے مر گیا. تو لہٰذا میں جب بھی عید پہ جاتا ہوں تو میں ان کو ایسی نظروں سے دیکھتا ہوں جیسے وہ یا میں ایک دوسرے کو آخری دفعہ دیکھ رہے ہیں. ہم عید کے دن جو ہیں صحیح معنوں میں اپنے لوگوں سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کرتے ہیں، اور ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ زندگی بہت تیزی سے جا رہی ہے. لوگ ہماری عمر کے، ہم سے چھوٹے، ہم سے بڑے، وہ اگلی جہان سدھار رہے ہیں. تو لہٰذا یہ عید کی جو ملاقاتیں ہیں یہ بڑی میٹر کرتی ہیں. میں خود اپنے لوگوں سے بڑا محبت کرنے والا آدمی ہوں، رواجی آدمی ہوں، کنزرویٹو آپ اسے کہہ لیں. دشمنداری بھی ہے آپ کی اپنے علاقے میں؟ کیونکہ آپ نے اب گارڈز بہت زیادہ رکھے ہیں، اور ماضی قریب میں آپ کے بینوئی کا مرڈر بھی ہوا تھا، if I am not wrong. میرے سالے تھے، بینوئی نہیں تھے، سالے تھے. اور بردر ان لا چونکہ انگریزی میں لکھا تھا تو لوگوں نے بینوئی سمجھا. دعوت دشمنیاں تو ہمارے ضلع میں زمانے سے چلی آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آج بچوں کو عیدی 10 روپے میں دی، 20 روپے میں دی، 75 والا نوٹ دیا کیا، اور کتنے پیسے عیدی دے چکے ہیں ابھی؟ عید کے لیے ہم زکوٰۃ خیرات بھی کرتے ہیں، غربا کو بھی دیتے ہیں. تو بہرحال میری خواہش ہے کہ اس دفعہ اپنی زکوٰۃ خیرات جو ہیں لوگوں میں تقسیم کر لوں، اور کرتا جا رہا ہوں. اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں فیوچر میں؟ وکیل بنانا چاہتے ہیں، سیاستدان بنانا چاہتے ہیں، جج بنانا چاہتے ہیں؟ ویسے تو وہ جو بھی بنے ان کی مرضی ہے، میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ بزنس سب ٹرائی کریں. مروت صاحب یہ بتائیں کہ بچپن میں آپ کی عید کیسے گزرتی تھی، اور وہ دن یاد آتے ہیں تو کیسے فیل کرتے ہیں آپ؟ بچپن والدین کے سائے تلے جو بھی عیدیں گزری ہیں وہ ایک ہمارے میمائرز میں، ہماری یادداشتوں میں ایک سرمایہ ہے. بچپن کی عیدیں بڑی مزے کی ہوا کرتی تھی. ہمارے علاقے میں پسماندگی بہت زیادہ ہے، اور اس کے باوجود بھی ان وقتوں میں بہت ساری اچھی اقدار ہوا کرتی تھی، بڑی اچھی ویلیوز ہوا کرتی تھی. اور بچے تو بڑے آزاد ہوتے ہیں نا. وہ 2 آنے 4 آنے 6 آنے کا زمانہ تھا، لیکن 2 آنے میں ہم پوری جولی بھر کے مٹھائی اٹھا لیتے تھے دکان سے. مروت صاحب، والدین نہیں ہیں اب عید پر، کتنی کمی محسوس کرتے ہیں؟ اور جب وہ ہوتے تھے تو عید پر جب آپ ملتے تھے، آپ لنڈن بھی رہے، بیرسٹری بھی کی، جج بھی تھے، تو کیسے ہوتا تھا عید والدین کے زندہ ہوتے؟ والدین کی کمی کو کوئی بھی ہستی ذات شخصیت پوری نہیں کر سکتا ہے. اور میری تو بہت زیادہ اپنے والدین کے ساتھ اٹیچمنٹ، لگاؤ، محبت رہی ہے. آج بھی شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو جب مجھے میرے ماں باپ کی شبیہیں جو ہیں وہ ذہن میں تر و تازہ نہ ہوتی ہو. کاش اگر مجھے آج بھی موقع دینا کوئی کہ کیا ٹریول بیک کرتے ہو ماضی میں، تو میں بغیر سوچے سمجھے کہوں گا کہ میں دوبارہ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزار لوں. شیر افضل مروت صاحب، دیہاتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ عیدی اکٹھی کرنے کے لیے مختلف عزیز و اقارب کے ہاں جاتے ہیں، آپ بھی جاتے رہے؟ عیدی اکٹھے کرنے کے لیے چچا کے گھر گئے، تایا کے گھر گئے، پھوپھی کے گھر گئے، تو یہ کرتے تھے. وہ لے کر آتے تھے وہ جو ہوتے پٹاخے؟ پٹاخوں کا میں بڑا شوقین تھا، اور ایک چھوٹے سے بم ہوتے تھے، چھوٹے سے سوتر بم، ہاں، اس کو لگا کے نا کسی کی ٹانگوں کی طرف، تاکہ، اور بہت سارے شلواروں
کو میں نے جلوایا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیں کہ عید کے دن آج آپ کو جب حلقے کے لوگ ملنے آئے تو ان کے کیا تاثرات تھے اور آپ نے کیا کیا کھانے میں ان کو پیش کیا، اور مل کر تھکتے نہیں ہیں سر آپ؟ نہیں، تھکاوٹ میرا اسٹیمنا کافی اچھا ہے، بہت زیادہ اب نارملی اچھا ہے، مطلب آپ جیسے صحت مند قوی الجثہ لہیم و شہیم شخصیت اگر میرے ساتھ گھومنے پھرنے پہ آ جائے نا تو میں آپ کی دگنی تین گنا آپ کی زیادہ میرا اسٹیمنا ہوگا۔ میں کوئی 16 کلومیٹر واک ڈیلی کرتا ہوں۔ اسلام میں 4 شادیاں ہیں تو شیر افضل مروت صاحب نے ایک پر ہی کیوں اتفاق کر لیا؟ ججوں کی جو زندگی ہے نا وہ بھی بالکل فوج کی طرح ڈسپلنڈ ایک لائف ہوتی ہے، تو بس اسی میں ہم ڈسپلن رہے۔ شیر افضل مروت صاحب 16-17 سال جج رہے، کبھی کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندے نے دباؤ ڈالا، کبھی کسی نے رشوت کی آفر کی؟ کبھی زندگی میں کسی بھی شخص یا شخصیت کا دباؤ کبھی قبول ہی نہیں کیا، میری سرشت میں ہی نہیں ہے کہ کوئی ناجائز دباؤ کوئی مجھ پہ ڈالے۔ آپ کا اور میرا ایک جملہ مشہور ہوا تھا، پریس کلب میں کھڑے تھے، میں نے کالے کپڑے اس دن لگائے ہوئے تھے اور آپ کے کپڑے مجھے بھول گئے، تو آپ کی اور سینیٹر عفنان اللہ کی لڑائی ہوئی تھی، تو میں نے کیا پوچھا تھا آپ کو کہ اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہو گیا؟ آپ نے کہا نہ اس کے بعد پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو بڑھ گیا۔ اس کے بعد وہ ٹک ٹاک پہ ملینز پہ گیا، تو لوگوں کے کیا فیڈ بیک ملے؟ بچہ آپ کا تو میں نے دیکھا ہے وہ کہہ رہا تھا پروگرام بڑھ گیا۔ ویسے میں بتاؤں، میں بھی اپنے گھر میں جب کہیں جاتا تھا تو وہ ان کے بچوں کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے تھے۔ آپ نے کیا کیا سنا؟ اچھا، اس دن جب آپ نے یہ سوال کیا نا تو یہ لفظ بڑھ گیا بولتے ہوئے میرے ذہن میں کہیں ایک خدشہ ابھرا کہ کہیں میں بلو دا بیلٹ لفظ تو نہیں نکال رہا ہوں، لیکن اس وقت تک وہ لفظ نکل چکا تھا، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ جس لفظ کو ذہن سے نکالتے ہوئے میں بلو دا بیلٹ سمجھ رہا ہوں، نکلنے کے بعد وہ اپ دا بیلٹ ہو جائے گا۔ اب تو وہ لغت میں اس کی 7-8 معنیاں ہو گئی، اس نے تو بیسیکلی لفظ وڑ گیا کہ لغوی معنی کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ جو آپ کا پوچھا گیا سوال تھا نا، اگرچہ آپ کی بدقسمتی تھی کہ آپ اس انٹرویو میں نظر نہیں آ رہے، ورنہ لوگ جو ہیں اس لفظ کے تخلیق کی وجہ کو بھی دیکھ لیتے۔ آپ کے ہاں اسلحہ وغیرہ بڑا مشہور ہے، تو کیا کوئی نیزہ بازی یا اس طرح کا نشانہ بازی کی طرف بھی جاتے ہیں؟ نشانہ بازی چرماری میں نے کہا نا، ہم نشانہ بازی پہلے دن کرتے ہیں اور نیزہ بازی بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ تیر بازی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ کھیلوں میں بڑی دلچسپی، کبڈی، فٹ بال، کرکٹ، یہ اسٹیڈیم ہمارے بھرے رہتے ہیں۔ کبڈی کھیلی ہے کبھی؟ کبڈی کھیلی ہے۔ مروت صاحب، خان صاحب جیل میں ہیں، بشرا بی بی جیل میں ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے ورکروں کو عید کے موقع؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کاش ہمارے خان اور ان کی اہلیہ باہر ہوتے، آج ہماری عید بھی شاید تھوڑی بہت لذت اس میں ہوتی، کیونکہ عید نے ویسے ہی ہمیں حالات نے، یہ دہشت گردی نے، تباہی و بربادی نے، بدامنی نے ہمیں عید سے پہلے سے بے مزہ کیا ہوا ہے۔ یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آپ سے کیوں جیلس ہو رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی کے لوگ کبھی کہتے ہیں ترجمان ہیں، کبھی کہتے ہیں ہٹا دیے ہیں، اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت رانگ نمبر ہیں، ٹویٹر پہ ٹویٹ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے عباس صاحب، جو اپنے لوگ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے اور سن کے مجھے یاد آ جاتا ہے وہ 4تھی 3ری جماعت کے وہ بچے ہمارے دور کے جو اسکول جاتے تھے اور چھٹی سے پہلے گھر آ رہے ہوتے تھے، کیونکہ وہ پیشاب جو ہیں باتھ روم تک نہیں پہنچا سکتے تھے، تو برے ہوئے تیلے اور برے ہوئے، اس زمانے میں یہ نہیں ہوا کرتی تھی یہ پینٹیز، تو اپنی شلواریں گندی کر کے گھر، یہ مجھے وہ لوگ یاد آ جاتے ہیں۔ رؤف حسن صاحب ہیں سیکٹری انفارمیشن، کیا تنازع ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ نہیں، میرا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تنازع جو بات ہوتی ہے خان کی وہ کہتے ہیں نو۔ انہوں نے کل کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ شیر افضل مروت خان کے ترجمان نہیں ہیں، پھر آپ کے چیئرمین کو ٹویٹ کرنا پڑا کہ شیر افضل مروت ترجمان ہے۔ آج پی ٹی آئی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تو شیر افضل مروت صاحب کا نام کٹ کر دیا۔ یہ جو رؤوف حسن ہے نا، ویسے تو خان صاحب کی مرضی ہے، اس کو سیکٹری لگایا ہوا ہے انفارمیشن، لیکن ان جیسے بابوں کو آپ جو ہے نا
کانفی کی بوتل پی کے آرام کرنا چاہیے چارپائیوں پہ. شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ آج کھانا کھا رہے ہیں, عید کا دن ہے اور بڑی اسپیشل ڈشز انہوں نے بنوائی ہے. مروت صاحب یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے بتائیے گا ذرا. یہ سیخ ہیں, شنواری تکا یا سیخ بولتے ہیں, وہ اس کو صوبت بھی بولتے ہیں, ہماری اپنی مقامی زبان میں اس کو پینڈا کہتے ہیں. دیسی مرغ کا ہے اور اس میں روٹی اور یہ شوربہ مکس کر کے اوپر پھر یہ سلاد ڈال دیتے ہیں. یہ دیسی مکھن ہے, اچھا گھر کا بنا ہوا. کتنی بھینسیں رکھی ہیں آپ نے؟ 3. ادھر یا ادھر رکھی ہیں؟ ادھر بھی اسلام آباد میں بھی رکھی ہیں, ادھر گاؤں بھی ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو پینڈا ہے یا یہ جو شنواری ہے یہ خود گھر میں تیار کرواتے ہیں یا باہر سے تیار ہوتا ہے؟ پینڈا خاص طور پہ پینڈا تو گھر میں تیار ہوتا ہے اور اس کا بھی بہت سارے لوگوں کو ہنر آتا ہے اور بہت سارے لوگ پروفیشنل سے بنوا لیتے ہیں.